میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جاں بجا درست کرنے کے لیے قرآن کریم میں بارہا اپنے خوف کا تذکرہ فرمایا۔ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ مجھ سے خوف کا ہے، اور یہ بھی ترغیب دی ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر قوموں کے تذکرے فرمائے۔ قوموں کے اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ حضرت سام ان کے پردادا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ پہلا شخص تھا جس نے عربی زبان میں تکلم فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی 100% ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عربی زبان میں تکلم فرمایا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اس اعتبار سے صحیح ہوگا کہ عربی زبان کو ترویج حضرت ہود علیہ السلام نے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فصیح اللسان تھے۔ عربی زبان میں جو تکلم کا انداز حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، وہ کسی اور کا اس زمانے کے اندر نہیں تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب العزت نے قوم عاد کے ساتھ ان کو منسلک فرمایا، اور یہ جو قوم عاد تھی یہ یمن کے علاقے حضرموت اور عمان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ ایک وادی ہے، اس وادی کو شہ کہتے ہیں، اور اس طرف ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام مغیث تھا، وہاں یہ لوگ آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ رب العزت کے خوف دلانے کے بار بار ترغیبیں دیے، لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جس نے سب سے پہلے بتوں کی عبادت شروع کی، اور ان کے 3 بت تھے، سمدن، سمودن، مہرن۔ یہ 3 تھے، سمدن پہلا والا، سمودن دوسرا، اور مہرن تیسرا۔ ان کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، اور بتوں کی عبادت اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، جس کے اوپر اللہ رب العزت کو انتہا درجے غصہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کسی مشرک کی بخشش نہیں فرماتے کہ جب اس کا انتقال اسی شرک کی حالت میں ہوا ہو،
اس لیے کہ شرک انتہا درجے کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ کفر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کا اعلان بھی ہے، اللہ رب العزت کے لیے مقابل بنانا بھی ہے، اور جو اللہ کے لیے مقابل بناتے وہ قومیں، وہ لوگ، وہ کہاں زندہ رہ سکتی ہے، کہاں قائم اور دائم رہ سکتی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو ترغیبیں دی ہے، دعوتیں دی ہے، اللہ رب العزت کی طرف آئے، لیکن یہ کچھ بھی نہ مانے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد وَاذْكُرْ، آپ یاد رکھیے کہ جب ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اِلَىٰ قَوْمِ عَادٍ، عاد قوم کی طرف بھیجا، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت ہود قوم عاد کے ساتھ اتنی مناسبت تعلق رکھتے تھے، اخاہم، کہ وہ ان کے بھائی تھے، اور بار بار ان کے پاس جایا کرتے تھے، خوف الہی کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ ایک بھی نہ مانے۔ کبھی یہ لوگ بڑے بڑے مکانات بناتے، بڑے بڑے محلات بناتے، اور ایسے مضبوط محلات بناتے، ایسے مضبوط خیمے بناتے کہ وہ کسی بارش کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے مؤثر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم کے اندر عاد اولا کا لقب دیا ہے، ارم ذات العماد، ارم جو بڑے ستون والے، بڑے طاقتور تھے، ایسے طاقتور التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں، دنیا میں اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی طرح کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا جو مخلوق قوم عاد کی تھی۔ بڑے طاقتور اور لمبے تڑنگے تھے، مضبوط اتنے کہ بڑے بڑے چٹانوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے وہاں رکھتے تھے، جو آج ہمارے زمانے کے اندر پہلوان مقابلہ کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اب اتنی طاقت کے ساتھ ان کے اندر تکبر آ گیا، جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، قوم عاد کے اندر تکبر ایسے آیا کہ کہنے لگے ہم سے کوئی آگے بڑھنے والا نہیں، اگر آگے بڑھنے والے ہیں تو وہ ہم ہو سکتے، ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بڑی مضبوط طاقتور قوم ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے ہیں جو آپ نے اتنے مضبوط محلات بنائے ہیں، یہ مضبوط محلات آپ لوگ سے رہ جائیں گے، آپ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام سے فرماتے ہیں یہ آپ کی باتیں اور آپ کی ان باتوں کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، میں عقل مند ہوں اور میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، لیکن آپ لوگ کو سمجھنے کا ذرہ برابر بھی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ سمجھ سکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو ترغیب دیتے، اور خاص کر ان مقامات پر کہ جب یہ لوگ محلات بناتے، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ بڑے بڑے محلات بناتے تھے تاکہ اس کے اندر ہمیشگی کی زندگی گزارے، ہمیشگی کی زندگی گزارے، بڑے محلات مضبوط قسم کے کہ ہم نے رہنا ہے یہاں سے، ہم نے جانا نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کو پکڑتے تو سخت قسم کا پکڑ فرماتے، اس کو چھوڑتے نہیں، ظالم قسم کے لوگ تھے۔ جب ان کے ہاں کوئی پس کے آتا تو وہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتا، ایسے سخت قسم کے ظالم جابر لوگ تھے۔ یہ قوم عاد کا حال ہے،
لیکن ہود علیہ السلام پیغمبر تھے. اللہ رب العزت نے ان کو بینا اور ترغیب دی کہ ان کو دعوت دیتے رہے. پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے. کسی آدمی کے حصے کے اندر ہدایت ہے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، لیکن ہر داعی کا کام ہے دعوت دینا. ہمارا اور آپ کا کام دعوت دینا ہے. کوئی آدمی دعوت ماننے کے لیے تیار ہے نہیں ہے تیار، یہ ہدایت اللہ رب العزت کے حصے میں ہے، لیکن ہم اپنا کام کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. جب حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے بہت پریشان کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر تیز ہوا والا عذاب بھیجا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ رب العزت نے تیز تن ہوا ان کی طرف بھیجی. محلات بنائے، ہوا آئے گی کوئی اثر نہیں ہوگا، بارش برسے گی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اللہ رب العزت کی خدائی اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت کام آ سکتی ہے؟ کسی کی طاقت کام نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت نے تیز ہوا بھیجی. جب وہ تیز ہوا آئی تو وہ ایسے تیز ہوا آئی کہ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا تیز چلتی رہی. اور ایسے تیز ہوا تھی کہ وہ اس نے گھر کو نہیں چھوڑا، سرنگ کو نہیں چھوڑا، اور پہاڑ کو، دیہات کو، شہر کو، کسی علاقے کو نہیں چھوڑا. سارے کے ساروں کو یہ ہوا زمین سے اٹھاتی ہے ایسے آسمان کی طرف، اور پھر پٹخ کر کے نیچے زمین کی طرف ان کو مار دی. ایسے اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا. یہ جو شہر کے اندر لوگ تھے، ان کو خیال ہوا کہ ہم دیہات کی طرف چلے جائیں، اسی کی ہوا آ رہی ہے دیہات کی طرف سے تو شہر والے محفوظ ہو جائیں گے، ہمیں ہوا کچھ بھی نہیں کہے گی، اور پھر یہ کہ ہوا آگے چلتے رہے گی، ہم دیہات کی طرف چلے جائیں گے. ان کے ذہن کے اندر یہ خیال بھی آیا کہ دیہات میں ہمارے مال اسباب ہے، مویشیاں ہیں، اس کو ہم بچا لیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے ان دیہاتیوں کو اٹھا کے شہروں کے اوپر مار دیا، ایسے پٹخ کر کے مار دیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بادل آسمان کے اندر پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہو گئی کہ ہو سکتا ہے اب بارش آئے گی، عذاب ٹل جائے گا، ہوا ختم ہو جائے گی. ان کے دل کے اندر اس کی امید تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ بارش کے بجائے بارش کے قطروں سے آگ برسایا، اور وہ آگ ان کے اوپر برستا رہا یہاں تک کہ ان کا ستیاناش ہو گیا. یہ ساری کی ساری قومیں ختم ہو گئی.